جو آپ کو جج نہ کریں، خوب گپیں لگائیں، چھت سے اوپر کہہ کے نکل رہے ہوں، جن کے ساتھ آپ کو کوئی یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ کوئی یہ کہے گا یہ کیا بات کر رہا ہے، کتنی فضول بات اس نے کی ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. سپورٹ سسٹم آپ کا بہت ضروری ہے، پیرنٹس، وائف، کڈس، فرینڈس، اور ایک آدھ ایسا انٹیمیٹ فرینڈ آپ کا ہو، کسی طرح کی کوئی بات ہو آپ اس کے ساتھ کر سکیں، اینی تھنگ. آپ بینک میں ڈکیٹی کر کے آ گئے تو اس کو بتا پائیں. یس ہاں، لیکن وہ آپ کی سروس کا نہیں ہونا چاہیے. ویری آنیسٹ. سب سے زیادہ ابیوز جو ہوتا ہے نا، کوورٹ ابیوز، وہ آپ کے سیم سروس گروپ کے لوگ کرتے ہیں. آپ کے بہت اچھے دوست ہوں گے، آپ کے بیچ میٹ دوسرے جو ہے پولیس کے، ڈی ایم جی کے، اکاؤنٹس کے، لیکن آپ کی اپنی سروس کے دوست نہیں رہیں گے. زیادہ سے زیادہ 18 تک رہ گئے، 19 میں تو بالکل نہیں ہوگا. اچھا، رول آف ایوریج ان پوسٹنگ. بھائی اگر آپ بہت پریشان ہیں، وہی اگین یہ چیزیں کچھ میں نے اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ آپ سول سروس کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں نا، ڈپریشن کی. تو پوسٹنگ پہ آپ دیکھیں گے یار کل بندوں کو کتنی ملتی ہے. 10 سال ایکٹیو اسائنمنٹ میں رہتے ہیں، 20 سال 30 سال کا کیریئر ہوتا ہے نا، نارملی 30 کی ایج میں آتے ہیں سول سرونٹ اراؤنڈ، یار 25 کی ایج میں آتے ہیں، 36 ایئر ان کی سروس ہوتی ہے. تو 12 وہ کہتے ہیں 12 لو سائڈ ہے، 12 مڈل سائڈ ہے اور 12 ہائی سائڈ ہے. تو اتنا اگر 12 آپ کو مل گئے تو دیٹ از اینف. ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ یو آر سکسیسفل. باقی لوگوں نے بھی نوکری کرنی ہے، گورنمنٹ نے باقی لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے، باقی لوگوں کے بھی کنیکشنز ہیں، باقی لوگ بھی کمپیٹنٹ ہیں، وہ بھی وہی سی ایس ایس کر کے آئے ہیں. یس، یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. نہ بھی ملے تو کیا ہے یار، مجھے تنخواہ مل رہی ہے اور میری موج لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بندہ پازیٹیوز بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر اسائنمنٹ میں پازیٹیوز ہوتے ہیں. وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، آپ بچوں کو جتنا مرضی ٹائم دیں، گھمائیں پھرائیں. ریڈنگ بہت ضروری ہے. ویلیوز اور اپنی ویلیوز بنائیں. ویلیوز بہت ضروری ہے. گولز تو ہم بناتے ہیں پھر بھی ویلیوز نہیں بناتے. ویلیوز میں کہ ہم نے کرٹیس رہنا ہے ہر حال میں، ہم نے لائل رہنا ہے ہر حال میں. ہمارے سول سروس میں بڑا پرابلم، جیسے پیسے آئے فوراً دوسری تیسری شادی کروا لیتے. ٹھیک ہے، لائل رہیں. ٹھیک ہے، ہاں. اسی طرح سنسیئرٹی ایک ویلیو ہے. اپنا ویلیو سسٹم ڈیفائن کریں کہ میں کن ویلیوز کو اچھا رکھتا ہوں اور ان کے مطابق لائف گزاریں. تو یہ بہت بڑے اینکرز ہیں کہ ڈپریشن میں کبھی بھی نہیں جانے دیں گی ویلیوز آپ کو. ریڈنگ بہت ضروری ہے. جتنی اویئرنیس ہوگی ڈپریشن، اسٹریس، ان چیزوں کی اتنا بچے رہیں گے. جرنلنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک. کبھی بھی آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی ہو، لکھیں جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیں. اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو لکھیں. سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، لکھیں. بے شک اس کو پھاڑ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر امن لاکھ کو دے دیں جو ہے، ٹھیک ہے، یا آصف کو دے دیں، نہیں، پھاڑ دیں، جلا دیں، ضائع کر دیں، لیکن ایک دفعہ لکھیں ضرور. نیگیٹو کو ہم لکھ کے پھاڑتے ہیں اور پازیٹیو کو ہم کلرفل فیوریٹ مارکر سے لکھ کے سامنے پیسٹ کرتے ہیں. واش دیم اگین اینڈ اگین تاکہ وہ ہمارے مائنڈ میں انسٹال ہو سکے. نو، کسی نے جو کہا اس کی تربیت کی غمازی کرتا ہے. دیٹ از انڈیکیٹر آف ہز ٹریننگ، ہز اسٹیٹ آف مائنڈ، ہز سیلف ورتھ، ناٹ یور. گریٹیچیوڈ، خدا کی نعمتیں گنیں. اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا، خدا نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے. بچے دیے ہوئے ہیں، صحت دی ہوئی ہے. ہیلتھ سے کوئی بڑی چیز ہے. یہ نشاط گروپ والا میرے تو چنوٹ کیا تو میں اسے جانتا ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا. اس سے بڑا کوئی رچ آدمی ہے پاکستان میں؟ منشا صاحب پچھلے 15 سال سے پیمپر باندھتے ہیں. اس سے بڑی صحت بڑی کوئی نعمت ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو خدا کی بہت نعمتیں ہیں، ان کو کاؤنٹ کریں. ایجوکیشن، اسٹیٹس، سمبل. سی ایس ایس کا انٹروڈکشن ہی بہت ہے سول سرونٹ کا. کسی بھی پوسٹ پہ نہ ہو، کہیں بھی جائے، آپ کا کام نہیں ہوتا. انجوائے دا awe is feeling of immersion into limitlessness, surreal, ethereal. بیوٹی میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے. آپ انینڈنگ کوئی چیز ہوتی ہے نا، بیوٹی ہے. آپ پارک میں کبھی جائیں تو پارک کے یا گرین کلرز کو دیکھیں گہرائی سے، آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ کو ایسا لگے کہ اس پارک میں زندگی میں پہلی دفعہ ہے، لیکن آپ فوکس ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے. آپ کو مزہ آئے گا. کارل ساگن کی 1 2 4 آپ سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ستاروں کو کیسے دیکھنا ہے اور اس میں کتنی انرجی اور کتنا مزہ ہے، کتنا پلے ہے، کیا فیلنگ ہے. آپ مطلب کائنات کی واسطنس کے ساتھ جڑ جائیں گے.
نیکسٹ، یہ ماسلو نے ہائرارکی آف نیڈز دی تھی، اس میں ایشو یہ ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن سب سے ٹاپ پہ ہے، ہم نیچے رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں سارا کچھ دے دیا ہوتا ہے، ہم اوپر موو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، 10 بنگلے ہو گئے، اب تو بھائی سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاؤ، کوئی اپنے گاؤں میں ڈسپنسری بنوا دو، لیکن ہم نہیں، ہم وہ 11 بنگلے کی فکر میں. جنرلی بات سول سرونٹس کی بھی، بزنس مین کی بھی، ایلیٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ ماسلو نے ہائرارکی آف نیڈز دی تھی کہ فزیولوجیکل نیڈز جب پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کا مائنڈ اوپر جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے سیفٹی چاہیے، سیفٹی پوری ہو گئی، وہ کہتا ہے مجھے لو اینڈ بلانگنگ چاہیے، وہ پوری ہو گئی، وہ کہتا ہے سیلف اسٹیم چاہیے، اچیومنٹ، کانفیڈنس، ریسپیکٹ آف ادرز اینڈ مائنڈ. یہ ہو جائے، اب وہ کہتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جانا ہے. مائنڈ آپ کو اوپر کھینچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دبا رہے ہوتے ہیں، آپ کہنا نہیں یار یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فیکٹری بنا رہے ہیں، یہ کانٹریکٹ لے لیں، بزنس مین اس طرح سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بجائے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائیں جو مائنڈ کی نیچرل گروتھ ہے. اسٹریٹجیز ٹو کوپ ڈپریشن، یہ پہلے ہم نے ڈسکس کی ہیں، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ابھی کویسچن آنسر سیشن بھی ہے. لیسن ٹو کیری ہوم آن ڈپریشن لیڈ سوسائڈ، سوسائٹل ریئیکشن. جو میں نے جتنی سول سرونٹ کی ڈیتھ دیکھی نا، ان کو رومانٹیسائز کر دیا گیا، یار یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہو. آپ یہ کہیں گے کہ یار میں پاشا کو غلط کہوں، وہ تو مظلوم ہے. بھائی پاشا نے غلط کیا، پاشا نے ظلم کیا، اپنے ایجنٹ فادر کے ساتھ ظلم کیا، اپنی ایجنٹ مدر کے ساتھ ظلم کیا ہے. مطلب اتنے غریب لیبر کلاس میں نے پتہ نہیں کیا کیا مزدوریاں کر کے اس کو پڑھایا ہے. جب تم اس پوزیشن پہ آئے ہو تو جو چھوٹے موٹے کسی مسئلے سے تم نے اپنا مطلب اپنے آپ کو فنش کر لیا. دس از رانگ. اس کی کوئی رومانٹیسائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اٹ از اے مس گائیڈڈ ویو. اس کو جو ہیروئک اور پوئٹک ایکٹ کے طور پر میڈیا یا لوگ یا سول سرونٹ یا فرینڈز پورٹرے کرتے ہیں، دیٹ از رانگ. اٹ شوڈ بی پورٹریڈ ایز اٹ از، جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی کہا ہے. تو trivializing the issue and inadvertently encouraging the trend. اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، ایشو جو ہے اس کو trivialize کر دیتے ہیں اور اس طرح اس کو glorify کرتے ہیں سوسائڈ کو. بھئی اس کی بجائے لائف اور ریزیلینس پہ ایمفسائز کریں. ٹھیک ہے نا، لائف کا کوئی متبادل نہیں، اس سے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. پاور آف ناؤ، انٹینسیفائی یور لائف ایکسپیرینس. وہی مطلب جو بھی ایکسپیرینس، اسپیشلی جو بھی پلیئر کا مومنٹ ہوتا ہے اس کو پورا فوکس کریں، انجوائے کریں. آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے کی بھاپ دیکھیں، اس کو انجوائے کریں، اس کی وارمتھ کو انجوائے کریں، اس کے کلر کو انجوائے کریں، ملک کے ٹیسٹ کو انجوائے کریں. انٹینس کریں ایکسپیرینس کو جتنا انٹینسیفائی کر سکتے ہیں. اٹ وڈ اینکر یو ان یور باڈی. اور جب آپ اینکر میں جو میڈم نے بات کی ہے، میں وہ لمبی بات ہو جاتی، میں اس کے اوپر پھر کہیں آپ سے بات کر لیں گے. جب آپ اپنی باڈی کے اندر اینکر کریں گے، آپ کی ڈی پرسنلائزیشن ختم ہوگی، آپ کی پرسنلائزیشن ہوگی، آپ اپنے اندر واپس آئیں گے. اس طرح ہوم میں ہم جاتے ہیں تو کمفرٹ لگتا ہے نا. سارے دن کے تھکے ہوئے آپ لوگ کہاں جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے؟ گھر جاتے ہیں. اسی طرح اپنی باڈی میں آئیں. باڈی از ٹیمپل، باڈی از یور ہوم. انلیش امیجنیشن، پازیٹیو بھی سوچیں یار. ٹھیک ہے نا، بہت کچھ آپ اپنے آپ کو اچھے، جو جس کو کہتے ہیں نا فینٹسائز کرنا، اچھے خواب دیکھیں. اپنے آپ کو ابھی سے بلیو نہیں، میں جو بھی بات کہنے رہا ہوں، اپنے آپ کو ابھی سے مینٹر اور چیئرمین سمجھیں. امیجن کرو کہ آپ کی بیسٹ میٹ ایکسپیکٹیشن ہے. کوئی اس کو آپ کو غلط نہیں کہے گا. جو سچویشن افسر آیا ہی شوڈ وائی فار بینگ چیئرمین، بینگ ممبر کسٹمر. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ 10 فیصلے جو آپ غلط کرتے ہیں ان سے روزانہ بچیں گے. آپ کے اندر ایک ریزیلینس ڈیولپ ہو جائے گی. جب آپ اتنا دور امیجنیشن دوڑا رہے ہوں گے کہ میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، تو آپ ڈھیر ساری غلطیاں نہیں کریں گے. ایکسپانسو مائنڈ سیٹ، دا کاسمک سبلائم، وہی جو ستاروں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا میں نے آپ کو کہا نا، کاسمالوجی کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت واسٹنس ہے. ایک یہ اپلیکیشن گورنمنٹ نے بنائی ہے، ہمراز آؤ بات کریں. جو لوگ آئسولیشن کے شکار ہیں، جو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، ڈپریشن کی ایک اور پرابلم ہے، اس کا سائڈ افیکٹ ہے، آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے. نہیں کوئی پوچھے گا کہ میں آئی ایم اوکے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. نیکسٹ، یہ ڈپریشن یہ نارمل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت آیا کہ وہی نہیں آ رہا، وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے. اتنا پریشان ہوئے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا.
بخاری کی حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں. سوسائڈل تھاٹس جو ہم نے کہا تو اٹ از نارمل, اٹ از ہیومن. ڈپریشن ہونا, سوسائڈل تھاٹس آنا, اوور ویلم ہو جانا, اٹ از نارمل. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے, تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا. ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا, ناراض ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا. کفار تانے دیتے تھے کہ محمد کا نعوذ باللہ خدا محمد کو چھوڑ گیا. اور بے شک تمہارے لیے ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ ایک یتیم کو اللہ نے کس مقام پہ پہنچایا ہے؟ پوری دنیا کی انسانوں کا سردار بنا دیا یتیم بچے. تو اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اللہ کو گریٹیچیوڈ کی طرف ترغیب دے رہا ہے. اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف سے راہ دے دی. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ جو ہے وہ کئی لوگ پھر بڑا محتاج ہے تو غنی کر دیا. یتیم بچے کے پاس کتنے ریسورسز ہوں گے. عام الحزن آپ کو یاد ہے جب وہ شیخ ابی طالب میں سارے مسلم جو ہے وہ قید کر دیے گئے تھے, نہ کھانے کی چیزیں تھیں نہ پینے کی چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنے وسائل دیے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ سونا کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے بانٹا جا رہا تھا. تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو. یہ سب سے اہم ہے ہمارے سول سرونٹس کے لیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کے پاس جو بھی آتا ہے وہ سائل ہے, اس کو ہرگز نہ جھڑکیں. منیمم کٹسی جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ سے. پلیز بدتمیزی کسی سے بھی نہ. کام نہیں ہوتا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, نہیں ہونے والا کام نہ کریں. لوگ آئیں گے 6 دفعہ کہ سائل تو آئے گا یار. سائل کو پتہ ہے کہ جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. وہ تو آئے گا 10 دفعہ آئے گا 20 دفعہ آئے گا. لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. گریٹیچیوڈ. نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.